گزشتہ نشست میں حدیث کے عنوان پر آپ حضرات کے سامنے کچھ اہم گزارشات پیش کی تھیں، جس میں بنیادی نقطہ یہ سمجھانا مقصود تھا کہ جس طرح قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، بالکل اسی طرح نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی احادیث مبارکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی وحی ہیں۔ اور باقی جو جدت پسندوں کے اور ملحدین کے کچھ اعتراضات ہیں کہ جی یہ تو حدیث بہت بعد میں جمع ہوئی یا بہت بعد میں لکھی گئی، یا ان کی حیثیت خدا نہ خواستہ ایک تاریخی نقطہ نظر سے زیادہ نہیں ہے، یا اس طرح کے جتنے بھی ہیں ان کے کچھ جوابات میں نے مختصراً آپ کی خدمت میں عرض کر دیے تھے۔ اسی مضمون کو آگے لے کر چلتے ہیں اور کچھ مزید گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ اس سے پہلے ایک سمجھ لیجئے بات کہ اس گفتگو کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو سرے سے حدیث کا ہی انکار کر دینا ہے، اور اس میں سے جو اصل مقصود نکالنا ہے وہ یہ کہ حدیث کو بطور دلیل تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ اصل جو اس کا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ حدیث کا انکار کریں گے تو حدیث کی حجیت خود بخود ختم ہو جائے گی، حدیث کا دلیل ہونا خود بخود ختم ہو جائے گا۔ تو اس حوالے سے چند باتیں اہم ہیں جو ذہن نشین فرما لیجئے گا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے برملا دو ٹوک الفاظ میں یہ اعلان فرما دیا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ ہم نے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا جناب محمد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں بھیجے ہیں، ان کو اس دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ لیطاع، کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی بات کو مانا جائے۔ اور جو یہ پوائنٹ ہے نا کہ ان کی بات کو مانا جائے، انہوں نے یہ بات خود نہیں کہی کہ ہماری بات کو مانا جائے۔ سمجھ رہے ہیں بات کہ پیغمبروں کی بات کو مانا جائے اس زمین پر، اس دنیا میں، اس لیے ہم نے پیغمبر بھیجے۔ تو یہ بات پیغمبروں نے خود نہیں کہی کہ ہماری بات کو مانو، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کا حکم یہی ہے کہ پیغمبروں کی بات کو مانا جائے۔ اگر ہم اس نقطے کو لے لیں کہ پیغمبر اس لیے نہیں آتے کہ ان کی بات کو مانا جائے، تو بھائی پھر تو دین کا وجود ہی ختم ہو گیا، دین کا وجود ہی باقی نہ رہا۔ اللہ ہے، اللہ ایک ہے، ہمیں یہ بات کس نے بتائی ہے؟ پیغمبروں نے بتائی ہے۔ جنت ہے، دوزخ ہے، کائنات نے ختم ہو جانا ہے، دنیا نے ختم ہو جانا ہے، آخرت میں جانا ہے، حساب کتاب ہونا ہے، یہ باتیں ہمیں کس نے بتائی ہیں؟ پیغمبر۔ اگر تو پیغمبروں کی حیثیت اس حوالے سے ختم کر دی جائے کہ پیغمبروں کی بات کی حیثیت وہ نہیں ہے جو اللہ کی بات کی حیثیت ہے، تو بھائی پھر اللہ کی بات کی جو حیثیت ہے اس کو کس بنیاد پر آپ تسلیم کر رہے ہیں؟ وہ بھی تو پیغمبر ہی آ کر بتا رہے ہیں نا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی قرآن صرف سب کچھ ہے، قرآن میں ہر مسئلے کا حل ہے، تو بھائی قرآن بھی تو پیغمبر نے ہی پڑھ کے سنایا ہے نا۔ براہ راست تم نے اللہ سے تو نہیں سنا قرآن، براہ راست تم نے جبرائیل سے تو نہیں سنا قرآن۔ تو جب تم قرآن کو ماننے پر مجبور ہو کہ جی یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے، اس لیے ہم اس کو مانتے ہیں، تو بھائی یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، یہ بات بھی تو پیغمبر ہی تمہیں بتلا رہے ہیں۔ یہ تمہیں بات کہاں سے پتہ چل گئی؟ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو نبی کی حیثیت کو پہلے ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ نبی کی حیثیت کیا ہے، نبی کا مقام کیا ہے، نبی کا مرتبہ کیا ہے۔ جب نبی کا مقام، مرتبہ، اس کی حیثیت سمجھ میں آ جائے گی تو پھر اس کی بات کی حیثیت بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک عام چھوٹے درجے کا عالم دین جو مشہور نہ ہو، وہ ایک بات دین کی کرتا ہے، لیکن ہمیں اس کی بات اتنی کلک نہیں کرتی جتنی ہمیں اس عالم دین کی بات کلک کرتی ہے جس کا نام بہت چل رہا ہو، جس کے چرچے بہت ہو رہے ہوں، حالانکہ باتیں دونوں
اور یہ کوئی اچھا طرز عمل نہیں ہے، میں اس کی حمایت نہیں کر رہا، میں ہمیشہ اس کے خلاف بات کرتا ہوں کہ یہ ہم نے کیا برانڈ شروع کیا ہوا ہے کہ ہم نے بات بھی سننی ہے تو برانڈڈ مولویوں کی سننی ہے، نان برانڈڈ کی بات ہی نہیں سنتے، ہم جو مشہور نہیں ہے ان کی بات ہی نہیں سنتے۔ لیکن میں ویسے سمجھانے کے لیے ایک بات کر رہا ہوں کہ ایک چھوٹے درجے کا عالم دین ایک بات کرتا ہے، بات وہ بھی صحیح کر رہا ہے، لیکن ہمارے لیے اس کی بات اتنی قابل توجہ نہیں ہوتی۔ لیکن اگر اسی بات کے پیچھے کسی بہت بڑے عالم دین کا نام لگ جائے جو مشہور بہت ہو، تو ہمیں اس کی بات ایک دم کلک بھی کر جاتی ہے اور ہمارے اوپر اثر انداز بھی ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کہ جی نام بڑا ہے۔ تو بھائی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جن کو اللہ نے کائنات کے اندر اپنی مخلوق میں سب سے افضل ترین ہستی قرار دیا، وجہ تخلیق کائنات ان کو بنایا، ختم نبوت کا تاج اللہ تعالیٰ نے ان پر پہنایا، تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کیا ان کی بات کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی؟ ان کے کلام کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی؟ پھر میرے ذہن میں ایک نقطہ یہ آیا کہ یہ جو آج کل کے جو جدت پسند اور نٹپونجیے ٹائپ کے لوگ ہیں، ان سے یہ سوال پوچھا جائے کہ ہم تمہاری بات مان لیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو چھوڑ دیں، یہ کس قاعدے کے تحت ہے؟ یہ کس کلیے کے تحت ہے؟ تم پر ایمان رکھنا فرض نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان رکھنا فرض ہے۔ تو جب ان پر ایمان رکھنا فرض ہے، جو ہمارے ایمان کا بنیادی جز اور بنیادی حصہ ہے، تو پھر ان کی باتوں پر ایمان رکھنا بھی اتنا ہی فرض ہے۔ تو وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، پہلی بات اللہ قرآن پاک میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ رسول ہم نے بھیجے ہی اس لیے ہیں تاکہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی باتوں کو تسلیم کیا جائے۔ پھر قرآن کریم میں اللہ پاک ایک اور جگہ پر جا کر کیا بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، یہ بات ہمیں کس نے بتائی ہے؟ خود اللہ نے بتائی ہے ہمیں؟ نہیں، کہی تو اللہ نے ہے، پہنچی تو نبی کے واسطے سے ہے ہم تک۔ تو نبی کی بات کو حدیث کی صورت میں آئے تو تم تسلیم نہ کرو، قرآن کی صورت میں آئے تو تسلیم کر لو، یہ کیسی لاجک ہے؟ تمہارا یہ عجیب و غریب قسم کا فلسفہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ پر نہیں، بیسیوں مقامات پر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنے نام کے ساتھ اپنے نبی کا ذکر فرمایا ہے۔ بھئی اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ کے رسول کو بھیجا اس لیے کیا کہ تم نے ان کی اطاعت کرنی ہے۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کسی ایمان والے مرد اور کسی ایمان والی عورت کی یہ شان نہیں ہے، ان کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ جب نبی کسی بات کا فیصلہ کر دیں، جب اللہ کسی بات کا فیصلہ کر دیں تو اس کے بعد بھی پھر یہ اختیار مانگنا شروع کر دیں کہ جی ہم اس کو اختیار کریں نہ کریں۔ نہ، اللہ نے یہ اٹل فیصلہ فرما دیا کہ کسی مومن کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ آ جائے یا اللہ کے نبی کی طرف سے کوئی فیصلہ آ جائے۔ اب جب وہ فیصلہ آ گیا تو اس پر عمل کرنا ہمارے اوپر لازم ہے، آپشن نہیں ہے ہمارے پاس کوئی دوسری کہ شاید اس کے اوپر عمل کر لیں، شاید اس کے اوپر عمل کر لیں، چلو دل کرے گا تو عمل کر لیں گے، نہیں دل کرے گا تو نہیں عمل کریں گے۔ اللہ کہتے ہیں نہ، یہ آپشن ہی نہیں ہے تمہارے پاس۔ جب اللہ کا حکم آ جائے تو آپشنل نہیں ہوا کرتا، اس پر عمل کرنا لازم ہوتا ہے۔ جب اللہ اور اللہ کے نبی کا حکم آ جائے کہ فلاں کام سے رک جاؤ تو اس سے رکنا لازم ہو جاتا ہے۔ جب اللہ اور اللہ کے نبی کا حکم آ جائے کہ فلاں کام کرو تو اس کو کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ وہاں پر پھر میرا اور آپ کے اختیار کی کوئی حیثیت نہیں ہے، رتی برابر کی بھی۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہ لوگ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ کے کیے گئے فیصلوں کو تسلیم نہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جس قرآن کو تم یہ کہہ رہے ہو کہ جی قرآن سب کچھ ہے، ہمیں قرآن کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہ تم نے کیا اٹپٹا سا ایمان بنا لیا کہ آدھی بات تو قبول کر لی اور آدھی بات کو چھوڑ دیا؟ یہ تو بالکل وہی ہے جو منافقین کا طرز عمل تھا، مشرکین کا طرز عمل تھا، کفار کا طرز عمل تھا کہ جو بات اچھی لگتی تھی اس کو تو کہتے تھے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، جو بات اپنے مزاج کے خلاف، اپنی طبیعت کے خلاف ہوتی تھی کہتے تھے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور ہم میں اور ان میں فرق کیا رہ گیا؟ یہ تو صرف چند آیتیں
میں نے بطور نمونہ آپ کے سامنے پیش کی ہیں، صرف اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ قرآن کریم کی جو حیثیت ہے، جو مقام ہے، بالکل وہی حیثیت حدیث کا بھی ہے، وہی مقام حدیث کا بھی ہے۔ میں اس حوالے سے چند اور اہم گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ بات کو میں نے ختم اس عنوان پر کیا تھا کہ حدیث کے دو اجزاء ہوتے ہیں، ایک حدیث کی سند ہوتی ہے، ایک حدیث کا متن ہوتا ہے۔ سند میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حدیث کے الفاظ سے پہلے جو ایک وہ چین چل رہی ہے کہ فلاں نے فلاں سے سنا ہے، فلاں نے فلاں سے سنا ہے، انہوں نے فلاں سے سنا ہے، انہوں نے فلاں صحابی سے سنا ہے، ان صحابی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ایک چین ہے، اس کو سند بولتے ہیں حدیث کی، علم حدیث کی اصطلاح میں۔ اور اس کے بعد جو آگے جملہ بیان کیا جاتا ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو نقل کیا جاتا ہے، وہ حدیث کا متن ہوا کرتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ علماء کرام نے، محدثین نے اس حدیث کو جمع کرنے کے اندر اور محفوظ کرنے کے معاملے میں کتنا اہتمام کیا ہے کہ اگر ایک حدیث کی سند میں 10 راوی آ گئے ہیں تو 10 کے 10 راویوں کی پہلے چھان پھٹک کی ہے کہ ان میں سے کوئی جھوٹ تو نہیں بولتا، کوئی فاسق تو نہیں ہے، کوئی بد کردار تو نہیں ہے، کوئی بد اخلاق تو نہیں ہے، کسی کی زبان تو گندی نہیں ہے، کسی نے کسی کے ساتھ دھوکہ تو نہیں کیا ہوا۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی ایک راوی کے اندر بھی ان کو ایسی کوئی چیز نظر آ گئی تو انہوں نے اس سے حدیث نہیں لی ہے۔ یہ سند کے اندر کمزوری وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آئی ہے۔ صحابہ کے زمانے تک، تابعین کے زمانے تک، تبع تابعین کے زمانے تک سند کے اندر کوئی کمزوری نہیں تھی، کیونکہ وہ تو ایک دو واسطوں سے براہ راست نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچ جاتی تھی حدیث۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سند میں کمزوری آئی ہے، تو اس سند کی کمزوری کا بہانہ بنا کر بعض لوگوں نے حدیثوں کا انکار کرنا شروع کر دیا۔ میں یہ پوائنٹ آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ سند کی کمزوری کی بنیاد پر حدیثوں کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص حکمت ہے کہ وہ احادیث جن سے کوئی عقیدہ ثابت ہوتا ہو، جن سے کوئی حکم ثابت ہوتا ہو شریعت کا، اللہ تعالیٰ نے ان کی سند کو بھی اتنا ہی مضبوط رکھا۔ جہاں پر فضائل کا معاملہ آ گیا، جہاں پر اجر و ثواب کی باتیں آ گئی، وہاں پر کہیں کچھ کمزوری آ گئی، لیکن کچھ شرائط کے تحت وہاں بھی علماء نے ان پر عمل کرنے کی اجازت دی ہے، وہ ایک علیحدہ تفصیلی موضوع ہے۔ میں صرف ایک بڑا اہم پوائنٹ اور ایک نقطہ سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ ایک محدث کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے کچھ سینکڑوں میل کا سفر کیا صرف ایک حدیث سننے کے لیے۔ لوگوں نے اس طرح حدیثیں جمع کی ہیں، یہ جن کے اوپر آج ہم اعتراض کرتے ہیں نا، جی کون تھے جی امام بخاری، کون تھے جی امام ابو حنیفہ، کون تھے جی امام محمد، کون تھے جی امام مالک، کون تھے جی امام شافعی، اور تم تو ان کی محنت کا عشر اشیر بھی نہیں ہو، ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو، تم اپنا مقابلہ ان سے کرنا چاہتے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک ایک حدیث سننے کے لیے سینکڑوں میل کا سفر کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص آیا، حضرت عمر سے آ کے ملاقات کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہاں سے آیا ہوں؟ کہا جی ملک شام سے آیا ہوں۔ خیریت ہے، کیسے آنا ہوا؟ کہتا جی اتحیات سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمیں قدر نہیں ہے اپنے دین کی، ہمیں گھر پہنچے ہوئے مل جاتا ہے نا دین، بیٹھے بٹھائے دین مل جاتا ہے، اس لیے ہمیں نہ دین کی قدر ہے نہ دین پہنچانے والوں کی قدر ہے۔ خدا کی قسم اگر آج علماء یہ تہیہ کر لینا کہ ہم نے آج کے بعد کسی کو مسئلہ نہیں بتانا، میں دعوے سے یہ بات کر سکتا ہوں کہ 2 دن اپنی زندگی گزار کے دکھا دو ذرا۔ اگر آج کے مولوی ایکا کر لینا کہ ہم نے آج کے بعد کسی کو مسئلہ نہیں بتانا، جب تک کہ کوئی خود چل کے نہ آئے، محنت کر کے نہ آئے اور ہم سے آ کر پوچھے نہ، تب تک ہم مسئلہ نہیں بتائیں گے۔ 2 دن نہیں گزار سکتے، 2 دن، پوری زندگی گزارنا تو بہت مشکل کام ہے۔ آج ہم نٹ پونجیے علامے بن گئے، علامے جمعے میں نہیں آتے، بہت بڑے علماء صاحب ہیں جی، بالکل آخری وقت میں تشریف لائیں گے جمعے میں، حضرت صاحب تشریف لا رہے ہیں جی، استقبال کرو، کھڑے ہو گئے حضرت صاحب کا۔ تف ہے ایسی سوچ کے اوپر، تف ہے ایسی مولویت کے اوپر۔ میں معذرت کے ساتھ میں تھوڑا سا جذباتی ہو جاتا ہوں، لیکن مجھ سے یہ چیزیں برداشت نہیں ہوتی۔ دین لوگوں کے سامنے پھینکا نہیں جاتا، دین اللہ کا دین ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا دین ہے، اس کو
اس کو لوگوں کے سامنے، قدردان لوگوں کے سامنے عزت اور اکرام کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے. نٹ پونجیوں کے سامنے دین کو ایسے پھینکا نہیں جاتا. بے قدر لوگ ہیں، نا قدر لوگ ہیں، مفت میں دین مل رہا ہے نا. اس لیے ایک شخص شام سے سفر کر کے مدینہ آ رہا ہے، کیوں کہ جی مجھے صرف التحیات سکھا دیں. آپ کو تو گھر بیٹھے مولوی صاحب پڑھانے آ گئے تھے، سکھا دیا آپ نے، سیکھ لی، اللہ اللہ خیری صلی اللہ. اس لیے ہمیں قدر نہیں ہے. ہمیں بھی سینکڑوں میل کا سفر کر کے جانا پڑتا نا نماز سیکھنے کے لیے، سینکڑوں میل کا سفر کر کے جانا پڑتا نا قرآن سیکھنے کے لیے، سینکڑوں میل کا سفر کر کے جانا پڑتا حدیث سیکھنے کے لیے. پھر ہمیں دین کی قدر آتی کہ ہاں دین یہ ہوتا ہے. مولوی صاحب کو تو 500 روپے میں ٹرخا کے ہم نے دین سیکھ لیا. ڈاکٹر کی ہمیں کیوں قدر آتی ہے کہ 5000 روپیہ فیس لیتا ہے؟ اس لیے ہمیں ڈاکٹر کی قدر ہے. ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب. اور مولوی صاحب آ جاؤ، اوے مولوی پراؤ جا، اور مولوی ادھر ہو جا، لا حول ولا قوت الا باللہ. علم بھائی ہنسنے والی بات نہیں ہے، رونے کا مقام ہے. یہ میں لطیفے نہیں سنا رہا ہوں یہاں پہ بیٹھ کے آپ کو، یہ رونے کا مقام ہے. سینکڑوں میل کا سفر طے کر کے جا رہے ہیں محدث، صرف ایک حدیث سننے کے لیے. پتا چلا کہ بھائی وہ فلاں علاقے میں، ایک دور دراز علاقے میں ایک آدمی ہے، اس کے پاس ایک حدیث ہے، وہ حدیث بیان کرتا ہے. یہ پہنچ گئے وہاں پر. سنیے ذرا اب آگے. وہ جو آدمی حدیث بیان کر رہا تھا، وہ اپنے جانور کو چارہ کھلانے کے لیے اپنا دامن ایسے پھیلا رہا تھا، اپنی جھولی ایسے پھیلا رہا تھا کہ آؤ دانا کھا لو. اپنے جانور کو، گھوڑے کو بلا رہا تھا، اور جھولی اس کی خالی تھی، دانا نہیں تھا. وہ محدث وہیں سے واپس لوٹ گئے، کہتے فرمانے لگے کہ جو آدمی اپنے جانور کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، میں اس کی بات پر کیسے اعتبار کر لوں. پھر ہم کہتے ہیں کہ جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا وہ مقام نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک. ارے ان کی محنتیں تو دیکھو کہ انہوں نے حدیث کو جمع کس طرح کیا ہے، آپ تک پہنچایا کیسے ہے دین کو. میں اس لیے بار بار یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اپنے علماء کی، اپنے اکابرین کی قدر کیجئے، جن کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں. یہ 4 دن کے نٹ پونجی مولویوں کے پیچھے چل چل کر اپنا ایمان اور اپنا دین، اپنے عقیدے خراب نہ کیجئے. تو حدیث کے متعلق میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو مقام قرآن کریم کا ہے وہی مقام حدیث کا ہے. قرآن کریم کی عزت ہمارے دل میں کیوں ہے؟ کہ اللہ کا کلام ہے، اس لیے عزت کرتے ہیں نا، اللہ کا کلام ہے. تو حدیث کس کا کلام ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اللہ کے کلام کی، اللہ کا کلام ہونے کی وجہ سے عزت ہے، عظمت ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام ہونے کی وجہ سے عزت نہیں ہوگی، عظمت نہیں ہوگی اس کی. کسی بھی بات کو، میں نے ابھی آغاز میں یہ جملہ عرض کیا کہ کسی بھی بات کا مقام اگر جانچنا ہے نا تو اس کی ذات کا مقام پہلے جانچ لو کہ کہنے والا کون ہے. کہنے والا عظیم تو اس کی بات بھی عظیم. کلام کرنے والا اللہ تو اس کا کلام بھی عظیم. کلام کرنے والی ذات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ان کی باتیں بھی عظیم. تو بات خیر بڑی دور نکل گئی. میں 2-3 بس اہم باتیں آپ کو سمجھانا یہ چاہ رہا تھا. اچھا ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے، اس کو سمجھ لیں. اکثر لوگ اس میں گڑبڑا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. 2 لفظ ہمارے یہاں استعمال ہوتے ہیں، ایک حدیث کا لفظ اور ایک سنت کا لفظ. سنے ہیں نا؟ دونوں لفظ سنے ہوئے ہیں نا؟ حدیث کا لفظ بھی سنا ہوا ہے آپ نے، سنت کا لفظ بھی سنا ہوا ہے. آج اس کا معنی بھی سمجھ لیں کہ حدیث کسے کہتے ہیں اور سنت کسے کہتے ہیں. میں آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو باتیں ارشاد فرمائیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عمل کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کسی نے کوئی عمل کیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو منع نہیں فرمایا، ان تینوں باتوں کا نام حدیث ہے. حضور کا قول، حضور کا فعل، حضور کی تقریر، ان 3 باتوں کو ملائیں گے تو حدیث بنے گی. تقریر کا معنی یہ نہیں کہ جو تقریر کر رہے ہیں، تقریر کا معنی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کوئی عمل کیا گیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے انکار نہیں فرمایا. کسی صحابی نے کوئی عمل کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تائید کر دی، یہ بھی حدیث ہے. گویا کہ صحابی کا عمل بھی، بولیں بھائی، حدیث. حضور کی زبان سے نکلی ہوئی بات، حضور کا عمل اور حضور کی تقریر، یہ تینوں چیزیں ملائیں گے تو کیا بنے گی بھائی؟ حدیث بنے گی. اب مسئلہ سمجھیں، نقطہ اب سمجھیں. اب ایک لفظ اور بیچ میں آ گیا، سنت.
سنت کا جو لفظی اور لغوی معنی ہوتا ہے وہ ہے طریقہ، لیکن سنت کا لفظ خاص طور پر استعمال ہونے لگا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کے ساتھ، کہ جو عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشگی کی بنیاد پر مستقل کیا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سنت۔ اب سمجھیں جو میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں ذرا تسلی کے ساتھ۔ ہر حدیث پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے جبکہ ہر سنت پر عمل کرنا لازم ہے۔ تھوڑی سی بات ٹیکنیکل ہے، شاید سمجھنے میں دقت ہو، لیکن میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ کیا میں نے کہا کہ ہر حدیث پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے جبکہ ہر سنت پر عمل کرنا لازم ہے؟ اب میں اس کو آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں۔ معراج کی حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج کے سفر پر تشریف لے گئے، یہ حدیث ہے، اس پر کیسے عمل کرو گے؟ سمجھ آئی بات؟ اب پوائنٹ میرا سمجھ میں آیا؟ اب پوائنٹ سمجھ میں آیا کہ حضور معراج کے سفر پہ تشریف لے گئے، یہ حدیث ہے، تو اس پہ تو عمل نہیں ہو سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی، یہ کیا ہے؟ سنت ہے، اب اس پر عمل ہو سکتا ہے کیا؟ کرنا پڑے گا۔ اب سمجھیں ایک پوائنٹ جو میں سمجھانا چاہ رہا تھا، سنت سمجھ میں آ گئی کہ وہ عمل جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ مستقل بنیادوں پر کیا ہو اس عمل کو سنت کہتے ہیں۔ ایک آدھ مرتبہ اگر کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی مجبوری میں کوئی عمل کر لیا تو وہ حدیث کے زمرے میں تو آئے گی، سنت کے زمرے میں۔ اب سنیں، اس صدی کا سب سے بڑا جاہل، میں اس کو کہتا ہوں، جہلم کی پیداوار ہے، اس صدی کا سب سے بڑا جاہل ہے، لیکن اس کا دعویٰ یہ ہے کہ میں آئیکن ہوں، لوگ مجھے آئیکن کہتے ہیں، لوگ میری باتوں کو گولڈن کوڈز کہتے ہیں، یہ اس کا اپنا کہنا ہے۔ اب اس جاہل انسان نے عوام میں یہ غلط مسئلہ مشہور کر دیا کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے بلکہ سنت ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ مولوی صاحب عجیب سی بات کر رہے ہیں، اب سنیے گا ذرا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ تشریف لے گئے، وہاں پر کوڑے کا ڈھیر لگا ہوا تھا، وہاں پر بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر کھڑے ہو کر پیشاب کیا، صحیح حدیث ہے، لیکن عادت مبارکہ کیا تھی؟ ہمیشہ بیٹھ کر۔ تو اب سنت کسے کہیں گے؟ ہمیشہ والے عمل کو یا کبھی کبھار کیے گئے عمل کو؟ جی بولیں، ہمیشہ والے عمل کو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کھڑے ہو کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو رفع حاجت فرمائی ہے وہ مجبوری کی حالت میں فرمائی ہے، میرے اور آپ کے لیے آسانی کر دی کہ اگر کہیں بیٹھنے کی جگہ نہ ہو تو وہاں پہ اس عمل کی گنجائش بھی موجود ہے، لیکن یہ سنت۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بخاری شریف، بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم بخاری کے علاوہ کسی اور کتاب کی حدیث کو نہیں مانتے، یہ دنیا کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اور بھائی سینکڑوں کتابیں حدیث کی ہیں، صرف بخاری حدیث کی کتاب نہیں ہے۔ اب سنو، میں بھی ایک مسئلہ آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آپ میں سے کبھی کسی نے جوتے پہن کے نماز پڑھی ہے؟ جی کبھی نہیں پڑھی؟ پڑھی ہے، مجبوری میں پڑھی ہوگی نا۔ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے کہ جوتے پہن کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی ہے، تو اب اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے ہم سب جوتے باہر سے جائیں اور جوتے پہن کے آئیں اور مسجد میں نماز پڑھنا شروع کر دیں؟ کیا کرو گے؟ کیسے عمل کرو گے اس حدیث میں؟ معلوم یہ ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل کسی مجبوری کی بنا پر تھا، وگرنہ عادت مبارکہ ہمیشہ کیا تھی کہ بغیر جوتوں کے۔ اب مسئلہ، اب میری بات وہ دوبارہ میں دہراتا ہوں، وہ سمجھ میں آ جائے گی کہ ہر حدیث پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے جبکہ ہر سنت پر عمل کرنا۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ چلو شکر الحمدللہ۔ اب بات کو میں سمیٹ رہا ہوں، ختم کرنے کی طرف جا رہا ہوں کہ بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں ان کا بھی وہی مقام ہے، ان کا بھی وہی مرتبہ ہے، ان کی بھی وہی حیثیت ہے جس طرح حیثیت قرآن کریم کی ہے، جو مقام مرتبہ قرآن کریم کا ہے، جو عظمت قرآن کریم کی ہے۔ جس طرح قرآن کریم پر ایمان رکھنا فرض، احادیث پر بھی ایمان رکھنا فرض۔ جس طرح قرآن کریم کی بات کو ماننا فرض، اسی طرح احادیث کی باتوں کو ماننا فرض۔ جس طرح قرآن کریم کی عظمت اپنے دلوں میں بٹھانا فرض، اسی طرح احادیث کی عظمت اپنے دلوں
دلوں میں بٹھانا فرض۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، حدیث کلام تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، مفہوم اللہ کی طرف سے ہی آیا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے قرآن نے یہ دو ٹوک فیصلہ کر دیا ہے کہ وما ينطق عن الهوى، نبی جب بھی تم سے کوئی بات کرے گا اپنی مرضی سے نہیں کرے گا، وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوگی۔ ایک صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو بات بھی سنا کرتے تھے لکھ لیا کرتے تھے، میں نے شاید پہلے بھی یہ حدیث آپ کو سنائی تھی۔ تو بعض دوسرے ساتھیوں نے منع کیا کہ بیٹا ذرا آدھا گلاس پانی لے کے آنا باہر سے، آدھا گلاس بالکل، وہ اس میں سے لانا کولر میں سے۔ تو بعض ساتھیوں نے منع کیا کہ بھائی تم جو بات سنتے ہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ لکھ لیتے ہو، کبھی حضور غصے کی کیفیت میں ہوتے ہیں، کبھی کسی عالم میں ہوتے ہیں، تو ہر بات نہ لکھا کرو۔ انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ دن نوٹ کیا کہ بھائی یہ لکھ نہیں رہے، تو انہیں بلا کے پوچھا تم لکھتے کیوں نہیں ہو؟ انہوں نے کہا جی دوستوں نے منع کر دیا کہ آپ کبھی غصے کی کیفیت میں بھی ہوتے ہیں، کبھی کسی کیفیت میں ہوتے ہیں، تو ہر بات نہ لکھا کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک زبان کو پکڑ کر یہ بات ارشاد فرمائی کہ خدا کی قسم، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ اور نہیں نکل سکتا۔ باتیں تو اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن میں اس مضمون کو اب یہیں پر مکمل کر رہا ہوں، کیونکہ یہ مضمون ضمنی طور پر بیچ میں آ گیا تھا، وحی الہی کے حوالے سے ہماری بات چلی تھی۔ بس ٹھیک ہے، میں ادھر رکھ دوں گا، بیٹھ جاؤ۔ وحی الہی کے حوالے سے ہماری بات چلی تھی، مضامین ہمارے سورۃ الشورى کے چل رہے تھے، اس میں وحی کا تذکرہ آ گیا تو ایک سوال آیا تھا، اس سوال کے جواب میں میں نے یہ 2 جمعے بلکہ 1.5 جمعہ آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اب آ جاتے ہیں دوبارہ واپس اپنے سورہ شورى کے مضامین پر۔ میں ذرا 1-2 گھونٹ پانی پی لوں، گلا خشک ہو گیا۔ بسم اللہ۔ ٹھنڈا پانی پینے کا اپنا ہی مزہ ہے، یہ وہ فریج جی۔ دوبارہ واپس آ جاتے ہیں اپنے سورۃ الشورى کے مضامین کی طرف۔ سورۃ الشورى کے مضامین کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے حوالے سے گفتگو فرمائی تھی، دلائل بیان فرمائے تھے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک مضمون یہ ذکر فرمایا تھا کہ لہو مقالید السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی کنجیاں کس کے پاس ہیں بھائی؟ اللہ کے پاس۔ اب یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کو چاہتا ہے اتنا زیادہ دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اتنا سا دے دیتا ہے، اس کی مرضی ہے۔ اب اس کے منشا کیا چل رہی ہے، اس کی چاہت کس کے متعلق کیا ہے، میں اور آپ اس کا فیصلہ۔ میں ایک اس موقع پہ حکایت سنایا کرتا ہوں کہ وہ ایک آدمی نے کوئی کھانا وانا پکوایا، کوئی دیگ شیک پکوائی، تو اس نے اپنے ملازم سے کہا کہ بھئی اس کو لوگوں میں تقسیم کر دو۔ میری پنجابی کمزور ہے، کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دینا۔ تو وہ ملازم نے کہا کہ جی تقسیم تو میں کر دیتا ہوں، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ والی ونڈ ونڈا یا بندیاں والی ونڈ ونڈا؟ اس نے کہا جی یہ کیا ہو؟ اس نے کہا جی اللہ والی ونڈ ونڈ ہے۔ اب کوئی آ رہا ہے تو اس کو اتنا کھانا دے دیا، کوئی آ رہا ہے اس کو اتنا دے دیا، کوئی آ رہا ہے اسے مٹھی بھر کھانا پکڑا دیا۔ تو اس کے مالک نے کہا کہ یہ کیا کر رہا ہے؟ کہ جی اللہ دی ونڈ تے ہو جی ہے گی۔ کسی کو ارب پتی بنا دیا، کسی کو کروڑ پتی بنا دیا، کوئی لکھ پتی ہے، تو کوئی بیچارہ آج بھی سڑکوں پہ، یہ اس کی شان ہے۔ لیکن اس موقع پہ میں ہمیشہ یہ بات کہا کرتا ہوں کہ اللہ نے جس کو دیا ہے اس کی بھی آزمائش ہے، جس کو نہیں دیا اس کی بھی آزمائش ہے۔ جس کو نہیں دیا اس کی کیا آزمائش ہے؟ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جی جس کو دیا اس کی تو آزمائش سمجھ میں آتی ہے کہ یہ پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے نہیں کرتا، جس کو نہیں دیا اس کی کیا آزمائش ہے؟ اس کے پاس تو فرشتے بھی اگر حساب کتاب لینے آ جائے تو وہ یہ کہے گا مجھے دیا کیا ہے جو میرے سے حساب کتاب لینے آ گئے ہو؟ نیب بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، بیچارے کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، تو اس کی کیا آزمائش ہے بھائی؟ اور بھائی اس کی آزمائش زیادہ سخت ہے کہ کہیں اپنی اس فقیری کے عالم میں، کہیں اس خستہ حالی کے عالم میں، کہیں کوئی کلمہ کفر تو نہیں منہ سے ادا کر دیتا، کہیں اللہ کی نعمتوں کی ناقدری تو نہیں کرنا شروع کر دیتا۔ اگر رزق میں تنگی ہے اور بھائی باقی معاملات تو صحیح سلامت ہے نا،
آنکھیں تو کام کر رہی ہیں، کان تو کام کر رہے ہیں، زبان تو بول رہی ہے، ہاتھ تو کام کر رہے ہیں، ٹانگیں تو کام کر رہی ہیں، پاؤں تو کام، جسم کا پورا وجود صحیح طریقے سے پورا کا پورا نظام کام کر رہا ہے، تو کیا یہ اللہ کی کم نعمت ہے؟ کھانا کھانے کے قابل اللہ نے تمہیں بنا دیا، کیا یہ اللہ کی کم نعمت ہے؟ دیکھنے کے قابل اللہ نے بنا دیا، کیا یہ اللہ کی کم نعمت ہے؟ ہاں دنیاوی اعتبار سے معاملات کے اندر تنگی ہے، رزق کے اندر تنگی ہے، تو بھائی اس کی تو زیادہ آزمائش ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کاد الفقر ان یکون کفرا، یہ فقر اور فاقہ انسان کو کفر تک لے جاتا ہے۔ کیوں؟ کب کفر تک لے کے جاتا ہے؟ کہ ادھر ناشکری کا بول منہ سے نکلا نہیں، ادھر ایمان گیا نہیں۔ ناشکری کیا ہے کہ یا اللہ یہ میرے ساتھ ہی کرنا تھا، یا اللہ میں ہی تجھے ملا تھا یہ کرنے کے لیے۔ میں نے اپنے کانوں سے یہ الفاظ سنے ہوئے ہیں، الامان الحفیظ۔ خواتین کو جا کے یہ چھوٹا سا کلپ ضرور سمجھا دیجئے گا، جن جن لوگوں کو میں سوشل میڈیا پہ بھیج دوں، کہ ہماری خواتین کی زبان پر اس طرح کے ناشکری کے الفاظ بہت زیادہ ہیں۔ معذرت کے ساتھ تحقیر مقصود نہیں ہے، سمجھانا مقصود ہے۔ بیچاری کمزور دل کی ہوتی ہیں نا، سمجھ میں نہیں آتا، کوئی تھوڑا سا حادثہ پیش آ جائے تو سب سے پہلے زبان پر ناشکری کے الفاظ آئیں گے، یا اللہ میں ہی لبی سی تینوں، میرا ہی منڈا لینا سی، نعوذ باللہ من ذالک۔ بھائی اللہ کی ہر چیز ہے اس کائنات کے اندر۔ جب کوئی حادثہ رونما ہو جاتا ہے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب اس کا ہی یہی ہے کہ یا اللہ ہم بھی تیرے ہیں اور ہمارا سب کچھ جو ہے وہ بھی تو نے لے لیا، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ میرے ایک دوست ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے، بزرگ ہیں لیکن ہیں میرے دوست، کچھ سال پہلے ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا تو میں نے انہیں فون کیا۔ بعض مرتبہ آپ لوگ ہمیں بڑی باتیں سکھا دیتے ہیں۔ میں نے فون کیا، میں نے کہا حضرت جی بڑا افسوس ہوا، آپ کے والد صاحب کا انتقال ہوا، بات قابل توجہ ہے، ذرا سنیے گا۔ تو مجھے جو جواب سننے کو ملا، اس جواب نے میرے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے روح نکل گئی میری۔ جواب کیا تھا؟ جواب یہ تھا کہ مولانا صاحب آپ افسوس کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، مجھے بڑا افسوس ہوا۔ میں نے کہا جی خیریت؟ کہتے بھائی اللہ کی چیز تھی، اللہ نے لے لی، اس پر افسوس کیسا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، تقریباً 8-10 سال ہو گئے اس بات کو۔ میں کبھی کسی کی وفات پر چلا جاؤں، میں نے اس کے بعد تہیہ کر لیا کہ میں کبھی جا کے افسوس کا لفظ استعمال نہیں کروں گا کہ مجھے بہت افسوس ہوا۔ بھائی کیوں افسوس ہوا؟ اللہ کی چیز سے اللہ نے لے لی۔ ہاں دل غمگین ہے، ہم آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں، ہم دعائیں مغفرت کریں گے، ہم ایصال ثواب کریں گے، لیکن افسوس کا وہ مقام جس پر ہم لوگ آج پہنچے ہوئے ہیں شرعاً کسی صورت میں وہ جائز ہے۔ تو بات میں کیا کر رہا تھا کہ رزق کے حوالے سے، بھائی اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی تقسیم ہے، کسی کو زیادہ دے دیتا ہے، کسی کو کم دے دیتا ہے۔ جس کو زیادہ دیا اس کی آزمائش بھی چل رہی ہے کہ یہ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے کہ نہیں کرتا، جس کو کم دیا اس کی بھی آزمائش چل رہی ہے۔ یہاں پر ایک جملہ صرف میں عرض کرنا چاہوں گا، وہ کیا کہ بھائی دوسرے کے رزق پر، دوسرے کے اسباب رزق پر کبھی بھی نظر نہ رکھیں۔ کون کیا کھا رہا ہے، کہاں سے کھا رہا ہے، کیسے کھا رہا ہے، یہ میرے اور آپ کے سوچنے کا کام نہیں۔ وہ کھا رہا ہے نا، جس طرح تمہیں اللہ کھلا رہا ہے اس کو بھی اللہ کھلا رہا ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں ایک نوالا مل رہا ہے تو اس کو 2 نوالے مل رہے ہیں، تم اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ میرے نوالے بھی 2 ہی کر دے۔ بھائی اللہ سے مانگتے کیوں نہیں ہو؟ ابھی کچھ دن پہلے، بس آخری بات کو ختم کر رہا ہوں میں، کچھ دن پہلے ایک اللہ والے کی خدمت میں حاضری کا موقع ملا، بڑی کام کی باتیں سیکھنے کو ملی، بڑی کام کی باتیں سننے کو ملی جو کتابوں میں کبھی نہیں پڑھی۔ ان میں سے ایک بات، ایک کلیہ آپ کو بھی سمجھانے لگا۔ میں نے کہا جی معاملات کے اندر بڑی تنگی ہے، معاملات بڑے تنگ چل رہے ہیں، پریشانی چل رہی ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ حالانکہ میں خود دوسروں کو وظیفے بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب خدا کا نام لو، چھوڑو وظیفوں کا پیچھا۔ میں نے کہا جی پھر کیا کروں؟ میں نے کہا ایک ہی وظیفہ اپنا لو بس۔ میں نے کہا جی وہ کیا؟ کہتے بھائی اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دو۔ میں نے کہا جی وہ کیسے؟
کہتے جیسے عام لوگ آپس میں باتیں کرتے ہیں تم اللہ سے اس طرح باتیں کرنا شروع کر دو. جب انہوں نے یہ بات کہی نا کہ اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دو, مجھے ایک روایت یاد آ گئی, 2-4 منٹ اوپر ہو جائیں, کوئی مسئلہ تو نہیں, سنا دوں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک درویش تھا. اب وہ اللہ میاں سے باتیں کر رہا ہے. کیا باتیں کر رہا ہے کہ یا اللہ تو میرے سامنے ہوتا, میں تیرے سر پر تیل لگاتا, تیرے سر میں کنگھی کرتا, تیری جوئیں نکالتا, تجھے نہلاتا دھلاتا, صاف ستھرا کرتا. اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں سے گزرنے کو, اٹھ بھاگ یہاں سے, اللہ کی شان میں گستاخی کرتا, نکل یہاں سے. فوراً اللہ کی طرف سے وحی آ گئی کہ موسیٰ میرا بندہ مجھ سے باتیں کر رہا ہے, آپ کو کیا پرابلم ہے؟ اور میرا بندہ تھا مجھ سے باتیں کر رہا تھا, آپ کو کیا مسئلہ ہے, جاؤ بلا کے لاؤ اسے. تو بھائی یہ ہے اللہ سے باتیں. رات کو تنہائی میں اللہ سے باتیں کریں. کیسے؟ یا اللہ مشکل میں پھنسا ہوا ہوں, آپ نے نکالنا ہے, مجھے نہیں پتا. بھائی کوئی گناہ نہیں ہے, میں پورے دعوے سے یہ بات کر رہا ہوں, پورے دعوے سے. کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ سے باتیں کرو. اللہ کا تصور اصل میں ہمارے ذہنوں میں یہ بٹھایا گیا نا کہ اللہ کی طرف سے چھتر ہی چھتر پڑھنے, اللہ کی طرف سے لتر پولا ہی ہونا ہے, اللہ کی طرف سے یہ ہونا ہے, اللہ کی طرف. کبھی کسی نے یہ پہلو نہیں بتایا کہ اللہ غفور الرحیم بھی ہے. لیکن غفور الرحیم ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنی منمانیاں کرنا شروع کر دیں. نہیں, میں تو ویسے ایک سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی مولوی صاحب اللہ سے باتیں کیا کرو. میرے گھر والے بھی میرے ساتھ تھے, میرے بچیاں بھی میرے ساتھ تھیں. جب ان کے ساتھ بات ہوئی تو میری بچیاں مجھے کہنے لگیں کہ جی ہم تو اللہ سے روزانہ اس طرح باتیں کرتے. میں کہا تم لوگوں نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کہتے ہمیں ڈر لگتا تھا, ہم نے اس لیے آپ کو نہیں بتایا, ہم تو روزانہ اللہ سے باتیں کرتے. تو بھائی اللہ سے باتیں کیا کریں. کوئی بیمار بھی ہوگا نا, یا اللہ میں کیا کروں, میری مجبوری ہے, مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی بیماری, بس آپ نے دور کرنی ہے بیماری. یا اللہ مالی تنگی ہے, یا اللہ آپ نے مالی تنگی دور کرنی ہے, مجھے نہیں پتا کہاں سے کرنی ہے. رزق کا انتظام آپ نے کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, کہاں سے کرنا ہے, یا اللہ یہ میرے سوچنے کا کام, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. ذرا چند دن اللہ سے باتیں کر کے دیکھیں, انشاءاللہ اللہ سارے معاملات میں آسانی کر دیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.